أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرض وحجة الله على العالمين، الإمام المنتظر أجل الله تعالى له الفرج، روحي والإراد مقدمه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد، الله الحكيم في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں، سامعین ہیں، تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Waalaikumsalam. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، مجھے بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، اس کو اکثر طلاب عزیز سنتے رہتے ہیں علماء کی زبان سے، اور میں اسی موضوع تمام حضرات ان شاء اللہ واقف ہوں گے۔ میں مختصر سے ترجمہ کروں گا، اس کے بعد اس کے ذہن میں طلاب کرام کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، طلاب کرام کی فضیلت سلسلے میں بیان ہوئی ہے، اس کا تذکرہ کریں گے ان شاء اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة۔ اس سے پہلے وما كان المؤمنون لينفروا كافة، تمام کے تمام مومنین اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے، اپنی بستی سے اپنے دین کے حصول کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سرد وطن نہیں کرتے۔ کیوں کچھ حضرات جو ہے وہ ہر طائفے میں سے کچھ حضرات کیوں کوچ نہیں کرتے ہیں، ایک طائفہ ہر سلسلے سے کیوں اپنے وطن کو ترک نہیں کرتا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دینی مراکز میں جا کر کے دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب وہ پلٹ کر کے واپس آئے تو اپنے قوم میں انذار کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ جو ہے وہ بچیں، دنیا میں معصیت سے بچیں، آخرت میں عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔ یہ آیت کریمہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک تو قرآن مجید کے زندہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور دوسرا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا خطاب اس وقت پہ آج کے زمانے کے جو طلاب علوم دینیہ ہیں ان سے ہے، اور اس میں تحریض ہے، تشویق ہے، ترغیب ہے، اور طلاب کو پروردگار عالم نے خود مخاطب قرار دیا ہے، اور اسے کہا کہ کیوں کچھ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، اپنے وطن سے نہیں نکلتے ہیں، تاکہ وہ جائیں علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر واپس آ کر کے اپنے قوم میں انذار کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ علم حاصل کریں، بلکہ جائیں علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد واپس آئیں جہاں جہاں سے گئے ہیں، جس جس علاقے سے گئے۔ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ جو ہے وہ بچے۔ اب کس سے بچے؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں معصیت سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔
پروردگار عالم نے یہ طلاب علوم دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، اور طلاب کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں کم سے کم یہ ایک آیت جو ہے یہ سیدھے سیدھے طلاب علوم دنیا کو مخاطب قرار دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی دنیاوی منصب کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد دین حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات جو اس سے ہماری سمجھ میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم جاؤ دین حاصل کرو، اور دین حاصل کرنے کے بعد واپس آؤ، اور واپس آنے کے بعد بھی خالی مت بیٹھو، بلکہ جو دین تم نے حاصل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ اور اپنی ذمہ داری پوری کرو، تاکہ لوگ جو ہے وہ گناہوں سے بچیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ پروردگار عالم نے جہاں طلاب علوم دنیا کو اس بات کے اوپر اکسایا ہے، ترغیب دی ہے، اور اس کے بعد کام بتایا ہے کہ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے، اور کیوں اس کام کو انجام دینا ہے وہ مقصد بھی بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کام کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس نے جو انسانوں کی زندگی کا منشور ہے اس منشور کو انسانوں کے سامنے واضح کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ انتہائی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی وضاحت کے ساتھ اور مرحلہ بہ مرحلہ جو ہے وہ طلاب علوم دینیا کی ذمہ داریاں عائد کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو علم کے ساتھ ساتھ جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کی نشاندہی جو آیات میں اور روایات میں کی گئی ہے، اور علم کے سلسلے میں جو واضح تعبیر ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ ظاہری طور پر جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور جو دروس ہم پڑھتے ہیں اردو میں جا کر کے، یہ وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک کوشش ہے، ایک تلاش ہے اس نور تک پہنچنے کی، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نور اللہ کی طرف سے جو ہے انسانوں کے دل میں آئے، اور اس نور کو حاصل کرنے کے بعد انسان اس قابل ہو جائے کہ اس کا تزکیہ ہو، اور جب علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ ہوتا ہے تو وہ رسالت الہیہ جو اللہ نے خاص طور سے علماء کے لیے رکھی ہے، انسان اس رسالت الہیہ پر فائز ہونے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مراحل ہیں انسان کی زندگی کے۔ اس میں سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ طلاب علوم دنیا کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے سیدھے سیدھے، اور ان کا رابطہ سیدھا پروردگار عالم سے ہے، اور پروردگار عالم نے ان کی ذمہ داریاں معین کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا کسی سے رابطہ ہوتا ہے اور اللہ کسی کی ذمہ داری معین کرتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اللہ کا ساتھ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کو کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس خدا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کے پاس خدا نہیں ہے ساری دنیا بھی اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی ہے، سارا عالم بھی اس کو بے نیاز اور مستغنی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا طلاب کی ہمت افزائی کے لیے اور طلاب کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، طلاب کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے، اور طلاب کی ذمہ داریوں کی عظمت اور بلندی کو اجاگر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں سب کچھ فرما دیا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ وہ صنف ہے
کہ جو اصول کافی کی روایات میں کہ جن میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، اور یہ کے ساتھ ہو جاؤ، دونوں میں سے متعلمین کے ساتھ ہو جاؤ یا علماء کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی ان صنف کے اسباب انسان ہے دنیا میں جو برتر ہیں، جو بلند ہیں، اور جو اللہ کی نظر میں عظمت رکھتے ہیں اور اللہ کی نظر میں مقام رکھتے ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ صنف جن کو طلاب علوم دینیہ کہتے ہیں، جو درمیانی صنف ہے، یہ اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کی بہت بڑی عظمت ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اس مقام کو سمجھیں اور اس مقام کو درک کریں، اور اس کو درک کرنے کے بعد جو ایک بہترین رسالت، بہترین ذمہ داری پروردگار عالم نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، بالکل بے فکر ہو کر کے کہ ہماری روزی کا انتظام کون کرے گا، ہمارے رزق کا انتظام کون کرے گا، ہمارے شکم کا انتظام کون کرے گا، ہمارے فیوچر کا انتظام کون کرے گا، یہ پروردگار عالم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ زمین پر کوئی بھی متحرک شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ شے کی روزی خداوند عالم فراہم کرتا ہے، تو یہ صرف اللہ کہ جو پروردگار عالم کے خاص بندے ہیں، ایک طریقے سے پروردگار عالم کی چہیتی مخلوق ہے، اور ایک طریقے سے پروردگار عالم کی پسندیدہ مخلوق ہے، اور ایک طریقے سے سرکاری طور پر یہ اللہ کے کارندے ہیں کہ جن کو اللہ نے ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی روزی کا انتظام اس کے ذمہ ہے، ان کے حال کا انتظام اس کے ذمہ ہے، اور ان کے مستقبل کا انتظام جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد جو سب سے اہم ترین ذمہ داری انسان کی ہے وہ آخرت کو آباد کرنا ہے۔ انسان کی دنیا کو اللہ نے آباد کر دیا ہے، انسان کی زندگی کے وسائل اللہ نے دنیا میں فراہم کر دیے، اب انسان کو اپنے آخرت کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے، اور یہ کام طلاب علوم دینیہ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے اللہ نے فراہم کیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہمیں مدارس میں رکھا ہے جو سب سے اچھی جگہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روئے زمین پہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ایک طریقے سے گھر ہیں ہمارے امام کے، اور امام نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہے، اور جب کوئی کسی کو اپنے گھر میں رکھتا ہے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، امام نے امام کے گھروں میں رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو گھروں میں رہنے کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے۔ ذمہ داریوں کو بھی انسان کو نبھانا چاہیے اور پورا کرنا چاہیے، اور علم دین کے حصول میں ہمتن مصروف رہنا چاہیے، ہمہ وقت مصروف رہنا چاہیے، اور پورے وجود کے ساتھ جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ سب سے بہترین دور ہے انسان کی زندگی کا، اور سب سے اچھا کام ہے کہ جو اس زمانے میں تو اس اور آنے والا ہے اس کے بعد، اور نہ کوئی کام ہم زمانہ ہے، سب سے اچھا زمانہ ہے۔ لہذا اس زمانے میں عزیزان گرامی اس کو جتنا ہم غنیمت سمجھ کر کے کیش کر لیں، اور اس میں جتنا ہم حاصل کر لیں سمجھ لو وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ بھائی جب بڑے ہوں گے
تو اس وقت جو ہے وہ کچھ پڑھیں گے، کچھ عبادت کرنے گے، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ بوڑھے ہونے کے بعد ہم جتنا چاہے پڑھنے کچھ بھی دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے. وہی جو جوانی کے زمانے میں، علمی کے زمانے میں کچھ مطالعہ کیا تھا، کچھ حاصل کیا تھا، اس وقت انسان کا ذہن سرشار ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کا ذہن جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے، ذہن میں گنجائش ہوتی ہے، دماغ میں گنجائش ہوتی ہے. جو بھی انسان پڑھتا چلا جاتا ہے وہ دل و دماغ میں انسان کے بیٹھتا رہتا ہے. لہٰذا اس زمانے کو اپنے زندگی کا بہترین موقع سمجھے، اپنی زندگی کا، کہ جب آپ کے لیے وسائل فراہم ہیں، آپ کے لیے امکانات فراہم ہیں، تو ان حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارا امام فخر کرے اس بات کے اوپر کہ یہ ہیں ہمارے سپاہی. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ہمیں امام کے سپاہی تو بننا ہی ہے، یا تو ہے یا کوشش کریں کہ امام کے سپاہی بنیں. اس لیے کہ امام کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، امام کو ساتھیوں کی ضرورت ہے، امام کو ناصروں کی ضرورت ہے. ہمیں امام کی ضرورت ہے، امام کو ہماری ضرورت ہے. ہم آج تک یہ سوچتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی میں بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم صحیح معنوں میں انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا امام ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم کب ان کی طرف قدم بڑھائیں. ہم نے ابھی تک صرف اپنے امام کو بلایا، آواز دی، ہم نے کوشش نہیں کہ ہم امام کی طرف چلیں، ہم امام کی طرف کوچ کریں، ہم ان کے لیے کچھ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے خوشنودی اور ان کی رضامندی میں پروردگار عالم کی خوشنودی اور پروردگار عالم کی رضامندی ہے، اور ہماری دنیا کی بہتری بھی اور ہماری آخرت کی. لہذا میں ظاہر سی بات ہے کہ خود اس بات کا محتاج ہوں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کروں، اپنے علم میں اضافہ کروں، اور اپنے امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے شب و روز کوشش کروں. آج کے اس دور میں جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے لے کے اپنی بستی، اور اپنی بستی سے لے کے اپنے شہر، اور اپنے شہر سے لے کے اپنے ملک، اور پھر اپنے ملک سے لے کے پوری دنیا میں ایسے حالات بنائیں کہ جن حالات کے وجود میں آنے کے بعد پروردگار عالم امام زمانہ کو اذن ظہور عطا کر دے. ظاہر ہے کہ جب تک ہم اس قسم کے حالات نہیں بنا پائیں گے دنیا میں، اس وقت تک جو ہے وہ امام کا ظہور نہیں ہوگا. اور اگر ہماری طرف سے کوتاہی ہوگی تو پھر ہم کیسے چاہنے والے ہیں کہ اپنے امام کے ظہور کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ذمہ داری جو ہے وہ تمام طلاب علوم دینیہ کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مشخص ہو گئی ہے. لہذا ہمیں اپنے جو زمانہ ہے، زمانے کے حالات سے آگاہی رکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اپنی زندگی کا ایک منشور بنا لینا چاہیے، ایک پروگرام بنا لینا چاہیے کہ ہم اس وقت مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا منشور کیا ہوگا. اور منشور ظاہر سی بات ہے کہ منشور ہدایت ہونا چاہیے، منشور رہنمائی ہونا چاہیے، اور لعلہم یحذرون سے پہلے لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، تاکہ یہ جا کر کے اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم میں انذار کریں، اپنے قوم میں تبلیغ کی ذمہ داری پوری کریں. تو اس کے لیے جہاں سے سرکار دو عالم نے شروع کیا تھا وہیں سے ہمیں بھی شروع کرنا ہے. لہذا مدارس میں بیٹھ کر کے یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے کے لیے منصوبہ بنائیں اور اس حساب سے اپنے پاس علمی اور روحانی اور نورانی
وسائل اور فضائل اور کمالات اور خصائل کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد میدان عمل میں وارد ہوں۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے بستی سے شروع کریں، اپنے اپنے گھر سے شروع کریں، اور اپنے گھر سے بھی سے پہلے جو گھر آتا ہے وہ اپنا دل ہے، وہ اپنا باطن ہے، وہ اپنا ضمیر ہے، وہ اپنا اندرون ہے، وہ اپنا وجود ہے۔ سب سے پہلے اس کو پاک و صاف کریں، آراستہ کریں، پھر ایک گھر میں داخل ہو تو گھر کو ٹھیک کریں، اور پھر گھر کے بعد جو ہے وہ بستی کے لیے کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کوششوں میں زبانی کوششیں زیادہ کام نہیں آئیں گی، بلکہ عملی کوششیں جو ہیں وہ زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں، اس لیے کہ کونوا دعاۃ للناس بافعالکم لا باقوالکم، جو معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، نہ صرف اپنے اقوال کے ذریعے سے۔ تو جو بھی آپ نے، اور جو ہمارا قول ہے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے عمل کا مظہر ہو، اور جو ہمارا عمل ہے ہمارے قول کا ترجمان ہو، تاکہ معاشرے اور سماج کی ہدایت ہو سکے، اور معاشرے اور سماج کو اور انسانیت کو اس ذبوحالی سے، اس کسب و کرسی سے باہر لایا جا سکے۔ اور روئے زمین پر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے جو مستضعفین سے وعدہ کیا ہے کہ ہم مستضعفین کو اس روئے زمین کا وارث بنائیں گے، اس روئے زمین کا امام بنائیں گے، اس روئے زمین کا مالک بنائیں گے، ہمیں اس وعدے کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اس وعدے کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ وہ کوشش ہمیں کرنا ہوگی، وہ کوشش ہم کریں گے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ طلاب علوم دینیہ کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی معرفت حاصل کریں، اپنے آس پاس کی معرفت حاصل کریں، اپنے بستی کے حالات کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد اپنے شہر کے حالات کا جائزہ لیں، ہندوستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان سارے حالات کا جائزہ لیں، اور اس سے پہلے جتنی کمیاں رہ گئی ہیں ان کا جائزہ لیں، اور ان کمیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، جو خلا اس سے پہلے پایا جا رہا ہے اس خلا کو کیسے پور کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کی رہنمائی سے، علماء کی رہنمائی سے، اور مدارس میں بیٹھ کر کے اس کے لیے کتابوں سے ذخیرہ اپنے پاس فراہم کریں، علم کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، صداقت کا، محبت اور عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ ذخیرہ جب جمع کریں گے اس کے بعد میدان میں نکلیں گے تو انشاءاللہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے اور اس کے اوپر مزید کیا عرض کرنا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ہاں تو پھر اسی کا خیال رکھیں، نماز سے پہلے ختم کر دیں، اور 10 منٹ کا آپ کو وقفہ دے دیں سوالات کے لیے، جن کو سوال کرنا ہو سوال کر لیں گے۔ ہاں بسم اللہ، اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو شروع کریں، میں نے جو کچھ عرض کرنا تھا وہ کر دیا، پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہم سوالات کے لیے حاضر ہیں۔ جی کوئی سوال کسی کو کچھ کرنا ہے تو بسم اللہ، کوئی اگر کچھ پوچھنا چاہتا ہے تاکہ جی کسی کو کوئی سوال ہو تو مولانا حاضر ہیں۔ درس بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا درس بہت اچھا تھا، بہت معلومات ہوئی، اس سے آپ کو مولا صحت دی، طاقت دے پروردگار، لمبی عمر میں اضافہ کرے، یہی ہمیں زمانہ سے دعا ہے آپ کی۔ شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ، دعاؤں کے محتاج ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، بہت اچھا درس دیا آپ نے۔ مہربانی، شکریہ۔ السلام علیکم آغا، بہت ہی بہترین درس تھا ماشاء اللہ، بلا سلامت رکھے۔
किस तरह से हमें علم میں اضافہ کیا ہے، یعنی کہ ایک اندر سے ایک اور زیادہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں. اور ہم بہت ہی زیادہ شکرگزار ہیں اپنے اساتذہ جتنے بھی ہیں ہمارے اس ادارے کے، کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا کہ جس سے ہم گھر بیٹھے یعنی علم حاصل کر سکتے ہیں. اور مولانا سلامت کو بس یہی دعا ہے کہ ماں کے بعد ہم سب کو بھی شامل ہونے کا موقع دے اور ہماری کتاب اتنا بہترین جائے. انشاءاللہ پروردگار عالم سب بات